الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. بلغ العلا بکمالہ
کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے تشریف لائیں. ان بچوں کو پیچھے پیچھے اب چلے یا ادھر آ ادھر یہ ٹیبل بھی سیٹ سے کریں، اس کو آگے آگے کریں. آپ نے مجھے وقت اس وقت دیا جب سارا مجمع تھک گیا. میں آپ کو جگاتا ہوں. ٹھیک 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 توجہ میری طرف کریں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، مختصر اور کوشش ہوگی اللہ کی توفیق سے جامع معنی. ادھر دیکھیں ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان شان قرآن و صاحب قرآن و عظمت صحابہ، یعنی آج کا جو عنوان ہے، جس عنوان کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں کہ قرآن کی عظمت بیان ہو، صاحب قرآن کی عظمت بیان ہو، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ان دونوں کو دیکھا سنا ان کی عظمت بیان ہو. زور سے اتنا خوبصورت عنوان میرے محترم مکرم برادران مولانا محمد آفتاب حیدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے انتظام و اہتمام کیا. مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی انوائٹ کیا، مدعو کیا، دعوت دی. اب ہم سب ان کی پرخلوص دعوت پر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب ذوالجلال میرے آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. جس نے نہ بولا نا اس کو ٹیکا لگا. اب کوئی نہ بولے، چپ کر کے سنو، ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ بیٹھو، اٹھنا نہیں ہے. مجھے بچوں سے پیار ہے، ہاں، اور بچوں سے پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے. اور امام صاحب سے بھی کہتا رہتا ہوں، جب مسجد میں بچے نماز کے لیے آئیں تو ان کو بھگایا نہ کرو، ان کو ساتھ بٹھایا کرو. کسی نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا میں نے دیکھا پڑھانے والا نماز امام الانبیاء ہے، پڑھانے والے محمد یار میں بچہ آتا ہے کمر پہ سوار ہو جاتا ہے اور بچہ آتا ہے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے، اور میرا محبوب بچے کے چڑھنے کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیتا ہے. صحابہ حیران ہونے لگتے ہیں، خیر ہو گئے آج سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ پھر بعد میں پتہ چلا کسی اور وجہ سے سجدہ لمبا نہیں ہوا، اس لیے ہوا کہ بچہ محمد کے کندھوں پہ سوار. اب میں نے آپ کی تعریف کرتی، بولنا نہیں ہے، مجھے سننا ہے اور یاد کرنا ہے. ابھی جو میں بولوں گا نا
آپ میرے یہ بچے بھتیجے میرے بیٹے یاد کریں گے، آپ کو کل انشاءاللہ سکول میں مدرسے میں سنانا ہے۔ ہاں جی، اللہ ان کی پوری ٹیم کی محنت کو قبول فرمائے، جنہوں نے مسجد کا اتنا کام کرایا ان کا تعاون اللہ قبول فرمائے، جو نمازی آتے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے بلا تمہید۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے حضور کی یہ والے حضور کی ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم گزشتہ امتوں کے ساتھ اس امت کا موازنہ کریں، دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، وہ نعمتیں پہلی امتوں کو نہ ملی جو نعمتیں اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی۔ یہ میرا موضوع ہے، یہ میرا تقریر کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں اشتہار کو سامنے رکھتے ہوئے دو چار باتیں کروں گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے اگر دیکھا جائے، وہ نعمتیں پچھلی امت کو نہ ملی جو نعمتیں اللہ نے میٹھے مدنی سونے محمد دی امت نو دتیاں۔ اب اشتہار کو دیکھتا ہوں، بات کرتا ہوں، میں دو نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی دو نعمتیں ہیں جن نعمتوں کی دنیا میں اور آپ قدر کر کے زندگی گزارنے لگ جائیں، ان نعمتوں کی قدر کی وجہ سے اللہ رب العزت حضور کے اس امتی کو دنیا میں بھی کامیابی کامرانی سے نوازے گا، دن قیامت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ عنوان، ایک نعمت کا نام ہے قرآن، ایک نعمت کا نام ہے، بولے میں بلواؤں گا تب میں آپ کی جان چھوڑوں گا۔ اب میں آ گیا ہوں، میں نے معذرت کی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کہا بھی آپ ہر حال میں پہنچے، اب میں پہنچ گیا ہوں۔ اب میں یہاں سے دوبارہ پنڈی جانا ہے، پنڈی سے رحیم یار خان جانا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں اپنا وقت ضائع نہ کر کے جاؤں، کچھ سنا کے۔ ایک نعمت کا نام بولے، دوسری نعمت کا نام صاحب قرآن۔ ایک نعمت کا نام، دوسری نعمت کا نام، ایک نعمت کا نام کتاب اللہ، دوسری نعمت کا نام محمد الرسول اللہ۔ ایک نعمت کا نام کتاب، دوسری نعمت کا نام محمد جناب۔ ایک نعمت کا نام کتاب لا رہے، دوسری نعمت کا نام محمد جناب بے عیب۔ ایک نعمت کا نام قرآن، دوسری نعمت کا نام میٹھا عربی محمد جوان۔ آئیے، یہ اتنی اعلیٰ اور علیٰ نعمتیں ہیں کہ یہ پہلی امتوں کو ایسی نعمتیں اتنی عظمت والی۔ ادھر دیکھیں، اٹھایا آپ نے قرآن، کھولا آپ نے قرآن، دیکھا آپ نے قرآن، قرآن نے کہا میں اتنی عظمت والی کتاب ہوں، کتنی عظمت والی ہو۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او اٹکلیو
گاؤں والے ہو، کامرا والے ہو، دور و دراز والے ہو، اللہ کا قرآن ہے، رب کی کتاب ہے، پہلا صفحہ ہے، اپنی عظمت بیان کرنے لگی ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ہائے معلوم المعنی معلوم المراد، مجہول المعنی مجہول المراد، معلوم المعنی مجہول المراد۔ یہ علمی گلہ نے میں جٹکا جا مولویاں عرض کرن چاہتا ہوں، مفسرین نے بڑی عمدہ تے سونی گل لکھی ہے دنیا والوں۔ یہ ہے تو حروف مقطعات، ان کا معنی بھی مطلب بھی مفہوم بھی جاننے والا کون؟ زور سے تھوڑی آواز کھولے، آواز کھولے، کون؟ سپیکر والا بھی کھولے، کون؟ آئیے جھوم جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ 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 کہنا یہ چاہتا ہے، الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد کریم ہے۔ اللہ قرآن اتارنے والا، جبرائیل قرآن لے آنے والا، محمد کریم جدی اتے قرآن اترتا پیا ہے دنیا والوں۔ اللہ قرآن نازل کرنے والا، جبرائیل قرآن کو لے آنے والا، مدنی محمد کریم جس کی اوپر یہ قرآن اترنے لگا ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، مخاطب کو کہا گیا ہے، وہ حتیٰ دے اندر پڑھن والا اللہ دی کتاب نو، پکڑنے والا رب کے کلام کو، دیکھنے والا اللہ کے قرآن کو، سن سن اللہ کے اتارنے میں شک نہیں ہے، جبریل کے لانے میں شک نہیں ہے، میرے مدنی کریم دے اترن کے اندر شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورے قرآن کے اندر شک کوئی نہیں۔ سپارے کے پاؤں میں، پاؤں کے رکوع میں، رکوع کی آیتوں میں، آیتوں کی سطروں میں، سطروں کے جملوں میں، جملوں کے حرفوں میں، حرفوں کی زبروں میں، زیروں میں، پیشوں میں، نقطوں میں، نہیں 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 نہیں، کیوں میرے اللہ فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے او قرآن، اے او کتاب، اے او کلام، جس کی حفاظت اللہ نے آپ چکیاں نے، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی ذمہ اٹھانے والا، اس کی ذمہ داریاں، اس کی حفاظت اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ذکر کی حفاظت کرنے والی ذات کس کی؟ بیٹھے ہیں نا؟ پکی بات واہ جی واہ۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، مامون الرشید نام سنا ہے؟ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، کیا نام تھا؟ مامون الرشید۔ بڑی خدمت کی ان لوگوں نے۔ ایک محفل میں جمع تھے، ایک بندہ آ گیا، ادھر دیکھیں، بندہ آ گیا اور لوگوں نے اسے کہا یہ فلاں چیز لکھ دے، فلاں چیز لکھ دے، فلاں چیز لکھ دے، اور ایسا لکھا رہی تھا، ایسی خوش خطی تھی، جو لکھتا نا بادشاہ وقت، وزیر اعظم، اس کی خوش خطی پہ دیوانہ ہو۔
مامون رشید دیکھتا رہا، یہ لکھ رہا ہے، جب مجلس برخاست ہونے لگی کاتب سے ملے، لکھنے والے سے ملے، کہنے لگے اتنا لکھاری ہے، ضائع ہو رہا ہے، میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو۔ وہ لکھنے والا کہنے لگا کوئی معجزہ، کوئی دلیل اسلام کی حقانیت کی، مذہب دین اسلام کی، جس سے میں متاثر ہوں، کلمہ پڑھ لو۔ ادھر دیکھیے گا، مامون الرشید کے دل میں خیال آیا، لکھاری ہے، خوشخطی ہے، کاتب ہے، لکھنے والا ہے، کیوں نہ میں اسے قرآن کا نسخہ پکڑا، قرآن دے دیا، لے جا، اسے پڑھ، سمجھ آئے، میں پھر آپ کو فلاں دن ملوں گا۔ وہ لکھاری اور کاتب لی کتاب، لیا قرآن، چل پڑا، گھر گیا، بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہنے لگا یہ مسلمانوں کی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، بادشاہ نے دیا۔ وہ کہنے لگی ہم تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو اور مذہب کے ہیں۔ اس نے کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، چلا گیا یہودیوں کے پاس، تورات لے کے آیا۔ تھوڑی دیر گزری، چلا گیا عیسائیوں کے پاس، وہ انجیل لے کے آیا، زبور لے کے آیا، گھر میں رہنے لگا۔ 4 کتابیں اس کے پاس ہے، قرآن بھی پڑھنے لگا، تورات بھی پڑھنے لگا، انجیل بھی پڑھنے لگا، زبور بھی پڑھنے لگا۔ دل میں خیال آیا اب میں 2 نسخے قرآن کے لکھتا ہوں، 2 نسخے تورات کے لکھتا ہوں، 2 نسخے انجیل کے لکھتا ہوں، 2 نسخے زبور کے لکھتا ہوں۔ لکھنے لگا، تورات کے 2-3 نسخے لکھے، کوئی کل آگے تھے کوئی پیچھے، 3 نسخے انجیل کے لکھے، کوئی کل ادھر دیا تھے کوئی ادھر دیا، کوئی ایسے کوئی ادھر، 3 نسخے قرآن کے بھی لکھے۔ یہ والی آیت فلانے پارے میں، اس والی آیت اس پارے میں، آگے پیچھے لکھے اور چلا گیا۔ قرآن مسلمانوں کے دے کے آیا، اس کی تصحیح کرے، پھر بتائیں۔ انجیل والوں پہ دے کے آیا، زبور والوں کو آئے، انجیل والوں، تورات والوں کو۔ مہینے کا ٹائم مقرر ہو گیا، مہینے کے بعد سب کے پاس گیا، تورات والوں کے پاس، انہوں نے تینوں کو ٹھیک کہہ دیا، انجیل والے انہوں نے تینوں کو ٹھیک کر دیا، زبور والے تینوں کو ٹھیک کر دیا۔ جب قرآن والوں کے پاس آیا، کیوں ہی آیا، مولوی صاحب نے بازو سے پکڑا، ایک نبینے کو بلایا، نہیں اندھا نہیں، نبی یہ ہم نے باتیں فلانا اندھا ہے، ایسے نہیں کہا کرے۔ ہاں جی، نبی نے وہ اندھا کہیں گے، اس کی تذلیل ہوگی، وہ دل میں تھوڑا سا محسوس کرے گا۔ کسی کا بازو آگے پیچھے اسے لولا نہیں کہیں گے، کسی کا پاؤں گڑبڑ اسے لنگڑا نہیں کہیں گے۔ ہاں جی، یہ نعمتیں رب کی دی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی نعمت اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فیصلے سے آگے پیچھے ہو جائے تو ہم نے اس کو تذلیل یعنی اس نگاہ سے اور ان جملوں سے نہیں بلانا، بلکہ انہیں بھی رسپیکٹ دینی ہے۔ کیوں؟ پوچھیں کیوں؟ لفظ پوچھیں، یہ والے آپ پوچھو کیوں؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
لقد خلقنا الانسان. آفتاب صاحب 8 بجے میں بیان میں کچھ سنا ہوا. بولو یا ترجمے پہ تو غور کرو. قربان جاواں رب کہنے لگائے بڑی مخلوقیں بنائی ہیں، میں رب نے قسمہ نہیں چکیاں. اور میرا بندہ جب میں رب تینوں بڑھایا تو میں رب تیرے بڑھان تے قسمہ چکن لگ پے. جب تجھے سانچے میں نے بنایا تو میں رب بھی بول پیاوا. مینوں انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا کی قسم، ہائے ہائے امن والے شہر کی قسم. علماء جانتے ہیں جہاں لام کا تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ مینوں اللہ ہون دی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سونے انداز نال، سونیاں صورتاں نال، سونیاں خوبیاں نال، سونے انداز نال لگ جتھے لگتا ہی لایا. انسان جو بڑھایا ہے میرا بندہ مجھے اللہ ہونے کی قسم ساری کائنات میں سے بڑی بڑی مخلوقیں بنائی، لیکن اچھا اندازہ اچھا سنا تینوں دیتا ہے وہ میرا بندہ انسان. گل آ گئی میں سنا دیتی. اللہ سارے انسان اللہ نے بڑھایا کہ اللہ اپنو انسان بڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی نبی نے حافظ کو بلایا ہاں جی اور کہا لکھاری او کاتب جی کھول تینوں کو اور چوتھی سچی ہماری کتاب جو صحیح سالم نسخہ ہے یہ بھی اب یہ حافظ نبی نہ پڑھے گا اور دوری تیری نظریں چاروں پہ پڑیں گی. ہم بیٹھیں گے اور تجھے کہیں گے یہاں تیری غلطی ہے، یہاں تیری غلطی ہے. ادھر دیکھئے گا نابینا حافظ آیا اور پڑھنے لگائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تبھی پڑھنے لگا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لگا تھا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جب حافظ پڑھنے لگا لکھاری دیکھنے لگا بتانے لگے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پہلے پارے کی تو نے تیسرے میں ڈالی ہے، یہ چوتھے پارے کی تو نے ساتویں میں ڈالی ہے، یہ فلانی آیت ہے فلانا رکوع ہے. وہ لکھاری دیکھنے لگا حیران ہونے لگا جب یہ قرآن کا معجزہ، یہ قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہے. رونے لگا ہے، روتے روتے تھوڑی دیر گزری مولانا پوچھنے لگے خیر ہوئے. اس نے کہا میں نے تو صرف آزمائش کرنی تھی، امتحان لینا تھا. آئیے اندر سے آواز آنے لگی ہے قرآن سچا ہے، اسلام مذہب بولو یار مذہب اسلام سچا ہے، ہاں ہاں قرآن سچا ہے. صاحب
قرآن سچا ہے، مذہب اسلام سچا ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگا من کلمہ پڑھاؤ مسلمان کراؤ، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، اٹھایا وہی قرآن جو حضرت مامون الرشید اس نے بادشاہ نے دیا تھا، چلنے لگا، سفر کرنے لگا، جا کے مامون الرشید کو ملنے لگا اور کہنے لگا اللہ کا تیرے اوپر بہت بڑا فضل ہو، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا۔ اور ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید کہنے لگا میرا اندر سے یہی آواز تھی تو ضرور اس طرح کرے گا، اور اللہ کے قرآن کی آیت میرے سامنے تھی کہ مامون تو نے اسے قرآن دے دیا ہے جو مرضی کرے، لیکن قرآن جو اللہ کا قرآن جو کہتا ہے، رب خود جو بولتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے کامرہ والو، ولیہ والو، اٹک والو، قدر کرو قرآن کی، قدر کریں ہم جب ہمارے قرآن یاری لگائیں، سارے بولے یاری لگائیں، محبت کرے، بچوں کو حافظ بنائے، بچوں کو قاری بنائے، عالم بنائے، عزت کرے قرآن کی، نسبت جوڑ، بڑا عظیم جملہ ہے زبان پہ آ گیا، نسبتیں جوڑے قرآن سے، نسبتیں، یہ عظیم جملہ ہے، اس پہ میرے محبوب کی حدیث فرمان میرے سامنے آ جائے، نسبتیں جوڑے محبت کرے، چٹکا جملہ یاری لاؤ قرآن، یاری لاؤ قرآن۔ مولوی صاحب طالب مولوی عمر رحیم یار خان والا یہ جملہ جو کہتا ہے یاری جو لائے، قرآن کی عزت جو کرے، اس کی قدر جو کرے، کیا ملے گا؟ سن میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ او میری امت کے لوگوں، میرے امت کے لوگوں، پکی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یرفع بلندیاں دیتا، یرفع مقام دیتا ہے، یرفع عظمتیں دیتا ہے، یرفع بہت بڑیاں بلندیاں دیتا ہے، بہذا الکتاب، قرآن کے ذریعے، قرآن کے بولو یار، قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملتی ہیں، مقام ملتا ہے، شان ملتا ہے، عزت ملتی ہے، ملتی اسے ہے جس نے نسبت قرآن، یاری قرآن نال لائیو، یاری محبوب فرمان نال لائیو۔ آئیے سمیٹنے لگاؤں، کافی وقت بیت چکا ہے، پہلے وقت ہوتا تو ضرور کوئی سنا پاتا۔ آئیے آخری باتیں، تعلق قرآن سے لگاؤ، یاری قرآن سے لگاؤ، قرآن والی نعمت کی میں بھی قدر کروں، آپ بھی قدر کریں، صاحب قرآن کی عزت کریں، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اور میری امت کے لوگوں، میں محمد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ، دو چیزیں وہی بات جن کو جپھا لگائے، جن یاری لائے، جن کو سینے سے لگائے، اٹکا لے مرشد نے فرمایا کتاب اللہ
وسنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری. بولو جو بندہ ان دو نعمتوں کی قدر کرے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے بلندیاں دیتا ہے. میں چھاڑ جانا چاہ رہا ہوں. اگلی بات، اب میرے سامنے تیسرا موضوع کھڑا ہے. میں ادھر دیکھیں یار، باتیں نہیں کریں. موضوع سے جوڑوں نا تو بات بنتی نہیں ہے. خطیب کا کام ہے بات کو موضوع سے جوڑ. آئیے، جن لوگوں نے قرآن کی، صاحب قرآن کی عزت کی، اللہ نے انہیں بلندیاں عطا کر دی، انہیں عظمت مل گئی، انہیں مقام مل گیا. بولو میرے نبی کا صحابی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نام میں بعد میں. پہلے میں آپ کو کچھ پردے میں رکھنا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیں، میری طرف. بندہ کھڑا ہے، کیا کہا؟ میری طرف دیکھیں. بندہ رنگ کالا ہے، قد چھوٹا. رنگ قد اتفاقاً ایک عورت کا گزر ہوا، عورت گزرنے لگی، نظر پڑ گئی ایک کالے رنگ والا چھوٹے قد والا بندہ کھڑا، لگتا ہے جیسے کوئی غلام. اس زمانے میں غلام. بھائی صاحبہ قریب آئی، پوچھا من انت مسمک منائی، کون ہو، کیا نام ہے، کہاں سے؟ کہنے لگا غلام بکنے کے لیے کھڑا. غلام بکنے کے لیے کھڑا ہوں. اچھا تیرا آقا کہاں ہے؟ اشارہ کیا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ میرا سردار ہے. بھائی صاحب ادھر گئی، پوچھا یہ غلام تیرا؟ جی میرا ہے. بیچتا ہوں. کتنے کا؟ کہ جی پورا مال بک گیا، یہ کلے غلام رہ گیا ہے، جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، جتنے کا لیا اتنے کا دیتا ہوں، لے جا. کوئی نفع جو درہم دینار تھے بھائی صاحبہ نے دیے، غلام خرید کیا، گھر لے آئی. شام کو شوہر آیا، دیکھا یہ کون ہے؟ کوئی غلام ہے، سستا مل رہا تھا لے آئی، سستا مل رہا تھا لے آئی، سستا مل رہا تھا لے آئی ہوں. جتنے کا غلام اس کے سردار نے لیا اتنے کا مجھے دے دیا. اچھا چلو جی ٹھیک ہے. گھر میں کل پھر ہو گئی غلام. کچھ دنوں بعد یا 2-4 دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان دونوں میاں بیوی کو اسلام کی دعوت دی، دونوں کو لے گئے حضور کی خدمت میں. میاں بیوی دونوں گئے، اور جو ہی گئے خالی نہ پلٹے، کلمہ محمد پڑھ کے واپس آئے. اب گھر کا مالک کہنے لگا غلام جی ہم مسلمان ہو گئے، تو بھی ہو جا، تجھے بھی دعوت دیتے ہیں. اب یہ کالے رنگ والا چھوٹے قد والا غلام کہنے لگا میں تواڈے پیچھے من لے چلو، میں ویکھا تے میرا دل مانا تو میں بھی پڑھ لوں گا. اب یہ غلام کہتا ہے جب مجھے مالک لے کے گیا، جو ہی میں گیا، ادھر دیکھیں جو ہی گیا تے میری پہلی نظر وضحاد چہرے تے پئی، میری پہلی نظر واللیل دیاں زلفوں تے پئی، میری پہلی نظر محمد دے مکھڑے تے پئی. میں اتھے ہی رک گیا، کھڑا ہو گیا، اور اندر سے آواز آئی ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں سچوں کے ہوا کرتے.
والزہاد چہرے والا واللیل دیا زلفاں تاہاد تاج والا یاسین دے سہرے والا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا سن علماء دیوبند کا طالب جہیندہ چلن آلہ جہیندہ اٹھن آلہ جہیندہ بون آلہ جس کی صورت آلہ جس کی سیرت آلہ جس کا کردار آلہ جس کی عداد آلہ جس کی رحمت آلہ جس کی شفقت آلہ آئے جس کی ایک ایک ادائی اتنی آلہ ہے زمین پر میرا نبی کردار ادا کرنے لگے ہیں اللہ کا قرآن بن کے آئے امت کے لیے نمونے ہو کے آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی کا امتی ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے میں نے اپنے محمد دیا عداوہ تیرے لیے نمونہ بڑا چھڑیا نے ویکھدا جا کردا جا ویکھدا جا کردا جا کرتا چلا جا سنت بن جائے گی اب جب تو سنت ادا کرے گا من احیا سنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئت شہید زندہ کرے گا 100 شہید سے بسوا یہ میرا فیورٹ موضوع ہے سیرت کا میں حضور کے شان کو مچھلی جس طرح پانی میں پڑ جائے ایسے پڑھتا ہوں پھر کبھی موضوع نہ رہ جائے اب یہ غلام کہتا ہے دیکھئے تو مسلمان ہو جب گھر آئے مالک نے کہا دل خوش کر دیتی پہلی ہی دعوت کلمہ پڑھ لے کہ ہن جا ہم نے تجھے آزاد ہم نے تجھے اب یہ غلام بولنے لگا آزاد ہو کے کدھر جاؤں گا پتہ نہیں کہاں سے بکتا کہاں سے بکتا پہنچاؤں اب میری زندگی کہیں اور نہیں کہیں اور نہیں محمد کے قدموں میں اب میری زندگی کہیں اور نہیں بقایا زندگی محمد کی قدموں میں رہے گی آئیے بیٹھے رہے اب میں نام لیتا ہوں اس غلام لوں گا جب میں یہ آپ کو وہ موضوع کی بات جوڑ کے نہ سمجھاؤں جنہوں نے قرآن صاحب قرآن کی عزت کی قدر کی اللہ نے انہیں سنیے گا اب یہ غلام میرے نبی کی خدمت میں رہنے لگے ایک دن آیا آخری بات ہے ایک دن آیا اب یہ غلام ہاتھ میں قرآن ہے بڑے بڑے صحابہ آگے بیٹھے ہیں اور یہ غلام اب تو غلام نہ رہے نا اب یہ میرے نبی کا صحابی نام حضرت سالم کیا نام ہے حضرت سالم کیا نام ہے حضرت سالم سب کہہ دے زور سے کہہ دے اب ہاتھ میں قرآن صحابہ بیٹھے پڑھانے پڑھنے لگے بات کرنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سالم کو خبر نہ ہوئی میرے نبی نے یوں فرمایا چپ ہو جاؤ آج میں محمد سالم کا قرآن سن میرا یار کیسی باتیں کر رہا ہے کیسی تفسیر بیان کر رہا ہے کیسے دلائل دے رہا ہے حضرت سالم لگے ہوئے ہیں صحابہ سن رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرمائے سنتے رہے تھوڑی دیر گزری سالم کو پتہ چلا نظر پڑی اللہ کے محبوب آئے ہیں وہی چپ ہو گئے سنیے گا اب میرے نبی نے فرمایا نگاہ اللہ کے نبی کی ہے حدیث کی الفاظ ہے میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا اللہ تیرا بڑا شکر ہے سالم جیسے قاری تو نے میری امت میں پیدا فرمایا
ابھی مثل ہذا، ایسے بندے تو نے میری امت میں پیدا کیے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ ایک دن میں نبی نے فرمایا خود الکتاب من اربعۃ، اللہ کی کتاب کو 4 بندوں سے سیکھو، من ابی بن کعب، من معاذ بن جبل، من عبداللہ بن مسعود، من سالم غلام ابی حذیفہ، جو سالم سے سیکھے، جو ابی حذیفہ کا غلام ہے۔ یعنی 4 صحابہ کا نام لیا، ابی بن کعب کا نام، عبداللہ بن مسعود کا نام، معاذ بن جبل کا نام، سالم مولا ابی حذیفہ، سالم وہ جو ابی حذیفہ کا غلام تھا، اس سے قرآن سیکھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن، صاحب قرآن کی قدر کرنے کی زور سے آج مجھے بتائیں، ہم تو اتنی قدر کرتے ہیں قرآن کی، قرآن پورے پاکستان میں، بلوچستان سے لے کر خیبر تک آخری تقریر کا میسج میرا یہی ہے۔ اب اس میسج کو آپ نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنا ہے، دوستوں تک پہنچانا ہے۔ سب سے سوال ہے، پوچھنا نہیں ہے، اندر سے جواب خود دینا ہے۔ آج سارے دن میں یوں 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 کتنی دفعہ، کتنی مرتبہ؟ میرے خیال میں تعداد ہمیں یاد، تعداد یاد، آج پورے دن میں قرآن کو کھول کر یہ انگل یہاں رکھ کے یوں یوں کتنی مرتبہ، یوں کتنی مرتبہ کیا ہم سب نے، میں سمجھ یوں کتنی دفعہ کیا، اور سارے دن میں یوں یوں کتنی دفعہ کیا۔ پھر دلدلے نہ آئیں تو کیا ہے، پھر یہ حالات گڑبڑ نہ ہو تو کیا ہو، پھر ہم مار نہ کھائیں تو کیا ہو، پھر ہمارے حالات ایسے نہ ہوں تو کیا ہو۔ بس مجھے یہی باتیں آتی ہیں، میرا مزاج کچھ عجیب ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، فلانا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، سب نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ میں یہی نقطہ نظر لے کے پھر رہا ہوں، خدا کے لیے ایمان موحد بنو اور اپنی عملی زندگی کو ایک بندہ ہے جو یہ کہے آج کے بعد چہرے پہ اس طرح نہیں گراؤں گا، چہرے پہ سنت رسول پوری رکھوں گا۔ ایسا بندہ ارادہ کرتا ہے کوئی؟ واہ مولانا آفتاب صاحب، آپ کا پروگرام کامیاب ہو، 5 وقت کی نماز ادا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، ایک تسبیح درود شریف پڑھنی ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کرنی ہے، اور یہ وعدہ لیتا ہے، یہ سب سے وعدہ ہے، اس پہ کنجوسی نہیں کرنی، سب وعدہ کرے روزانہ ایک پاؤ قرآن سپارہ کون پڑھتا ہے؟ پاؤ پہ آ جائے تو بڑی بات، 4 رکوع، چلو چھوڑو یار، 24 گھنٹے میں سے مجھے ایک بندہ کو ایسا کہتا ہے، کھڑے ہو کے کہے 24 گھنٹے میں سے روزانہ 15 منٹ قرآن کی تلاوت۔ بس ماشاءاللہ، اللہ آپ کو توفیق دے، آگے دیکھیں نا مزہ آیا نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس میرا میسج یہی ہوتا ہے، میری تقریر یہی ہوتی ہے، میری گفتگو یہی ہوتی ہے، میرا انداز بیان یہی ہوتا ہے، ہم صدا کر کے چلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اس مسجد کو آباد رکھے، شاد رکھے، مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ادارہ، یہ گلشن تا قیامت آباد و شاد رہے، مہکتا چہلتا رہے، بچے پڑھتے رہے، اور اسی طرح یہ عظمت صحابہ کے ترانوں سے یہ گلشن گونجتا رہے، رب کی توحید اور قرآن سے گونجتا رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔